خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، ہمارے پاس نہ کھانا ہے نہ پینے کا صاف پانی۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری شپنگ کمپنی سے التجا کرتا ہوں کہ 26 دن ہو گئے ہیں، ہم لوگ ابھی تک ہمیں نہ پتہ چل رہا کہ کیا نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور یہاں کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ تھوڑے سے ہم لوگوں کو رائس دے دیتے ہیں تو بوائلڈ 24 گھنٹے میں ایک بار، وہ ہم تھوڑے تھوڑے کھا لیتے ہیں، اور ٹینک کا پانی پی رہے ہیں گندا۔ تو میری التجا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، شپنگ کمپنی سے، کہ اسے جلد سے جلد مذاکرات کیے جائیں اور ہم لوگوں کو خدا کے واسطے ریلیز کیا جائے۔ تھینک یو۔ یہ ان مظلوم پاکستانیوں کی آخری پکار ہے جو گزشتہ 25 دنوں سے صومالیہ کے بحری قزاقوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس نئی اور ہلا دینے والی ویڈیوز نے حکومت پاکستان اور دفتر خارجہ کے ان دعووں کا پردہ چاک کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مغوی محفوظ ہیں اور انہیں خوراک مل رہی ہے۔ First of all, that our individuals, Pakistani nationals, crew members are safe and are being provided food. I understand that they will be living in harsh living conditions, but at least we were assured of their safety. سچ تو یہ ہے کہ موت کے سائے میں گھرے یہ پاکستانی گندا پانی پینے اور دن میں صرف ایک بار ابلے ہوئے چاول کھانے پر مجبور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنر 25 جہاز پر اصل میں کیا چل رہا ہے، قزاقوں کا مطالبہ کیا ہے، اور کیوں حکومت پاکستان اپنے ہی شہریوں کی زندگی پر سیاست کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں اس ملک کی بیٹی ہوں، میرے بابا اس ملک کے بیٹے ہیں، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بابا کو یہاں صحیح سلامت لائیں۔ ایک طرف دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر ہفتہ وار بریفنگ میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی شہری محفوظ ہیں اور انہیں خوراک فراہم کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ویڈیو میں جہاز کے سیکنڈ آفیسر حسین یوسف اور امین شمس کے پیچھے جدید اسلحہ سے لیس قزاق کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ مغویوں کے مطابق وہ قزاقوں کے ٹینک کا آلودہ اور گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، ادویات ختم ہو چکی ہیں اور 3 سیلرز شدید بیمار ہیں۔ انہیں ایک انتہائی چھوٹے دم گھٹتے ہوئے کیبن میں بند رکھا گیا ہے، جہاں نہ وہ ٹھیک سے بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں۔ کیا اسے محفوظ ہونا کہتے ہیں؟ یہ حکومت کا وہ جھوٹ ہے جو مغویوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ یہ لرزہ خیز داستان 21 اپریل 2026 کو شروع ہوئی جب صومالی قزاقوں نے صومالیہ کے علاقے پنٹ لینڈ کے ساحل سے 30 نوٹیکل میل دور آئرن ٹینکر MT آنر 25 کو اغوا کیا۔ اس جہاز پر مجموعی طور پر 17 عملے کے ارکان سوار ہیں، جن میں سے 10 سے 11 سویلینز کا تعلق پاکستان خصوصاً کراچی سے ہے، جبکہ جہاز کا کپتان انڈونیشیائی ہے۔ قزاقوں نے جہاز اور عملے کی رہائی کے لیے 50 سے 70 لاکھ ڈالر یعنی 5 سے 7 ملین ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان سے براہ راست بات کرے، لیکن حکومت بین الاقوامی قوانین کا بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حکومت پاکستان کا رویہ اس پورے معاملے میں انتہائی سرد اور مایوس کن رہا۔ اگرچہ DG بوٹی میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے ایک وفد نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کا دورہ کیا اور وہاں کے حکام سے ملاقاتیں کی، لیکن زمین پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ قزاقوں سے براہ راست مذاکرات یا تاوان کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور یہ کام جہاز کے مالکان کا ہے۔ The dynamics of this incident of piracy is that the pirates, who are Somali nationals, they do not negotiate with the governments of the held individuals. They negotiate only with the ship owners because they have to bargain and reach a deal for some ransom, I understand. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہاز کا مالک لاپتہ ہو جائے یا رقم دینے سے انکار کر دے تو کیا پاکستان اپنے شہریوں کو قزاقوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ عید قربان سر پر ہے، مغویوں کے معصوم بچے اپنے باپ کی واپسی کی راہ تک رہے ہیں، لیکن اقتدار کے وانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی۔ اب بات کرتے ہیں اس تلخ سچ کی جو ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ یہ کیس پاکستان کے کمزور سفارتی نظام اور شہریوں کی جان کی عدم قیمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ان مغویوں میں کسی امیر سیاستدان، بیوروکریٹ یا بااثر شخصیت کا بیٹا ہوتا تو اب تک پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ چکی ہوتی اور تاوان کی رقم کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ کراچی کے نیٹی جیٹی پل پر مغویوں کے خاندانوں، خواتین اور بچوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ انہوں نے سڑکیں جام کی، گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقاتیں کی، لیکن انہیں صرف یقین دہانیاں ملی۔ اب ان خاندانوں نے اسلام آباد جا کر بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ اپنے شہریوں کو بازیاب کرانے کے لیے بھی خاندانوں کو سڑکوں پر رلنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی پہلی ذمہ داری
اپنے شہریوں کا تحفظ ہے. کسی بین الاقوامی قانون کا بہانہ بنا کر وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. کیا حکومت پاکستان کو صومالی قزاقوں سے براہ راست بات کر کے اپنے شہریوں کی جان بچانی چاہیے، یا کیا ہمیں ان بے گناہ پاکستانیوں کو جہاز کے مالکان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں.